سلمان صاحب آپ کی نظر میں صدر کے خدشات کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے اور کیا ان کا جواز بنتا تھا کسی ایک پارٹی کے بارے میں اس طرح کا مطالبہ کرنا؟ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ 2018 کا ذکر نہ کیا کریں کہ وہ یاد ماضی ہے ایک عذاب یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے، دیکھیں میرا خیال اتنا بڑا ایشو تھا نہیں کہ ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ خود بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ صاحب، ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، ان کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے ایک لیٹر لکھا اور میں نے وہ لیٹر پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے حوالہ پرائم منسٹر صاحب کا ہی دیا ہے۔ نگران پرائم منسٹر صاحب اگر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات اور اس کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے، تو وہ لیٹر انہوں نے آگے بھجوا دیا ہے۔ اور آرٹیکل 41 کے تحت یہ پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہے صدر، وزیر اعظم یا کوئی ادارہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ایشو جو جواباً خود نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے، تو نگران وزیر اطلاعات صاحب بھی یہی بات کہتے نظر آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی شیڈول نہیں آیا، لیکن یہ جو لیول پلینگ فیلڈ، اس سے پہلے کبھی انتخابات میں یہ ایشو نہیں بنا۔ بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو بڑے ایشو، اس سے بڑے ایشوز ہیں، اگر عوام کا رخ ایک طرف ہوا تو وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کیا کرے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ الیکشن ہونے فیئر ہونے چاہیے، سازگار ماحول ملنا چاہیے، اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اور اگر جو بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں پکڑے جا رہے تو پی ٹی آئی کے، ہم بیچ میں سے اصل چیز کا ذکر نہیں کرتے۔ ماضی کے اندر بھی جب ایسی کیفیت طاری تھی تو مسلم لیگ نون بھی تو زیر عتاب تھی، ان کا لیڈر بھی جیل میں تھا، ان کی بیٹی بھی جیل میں تھی، ان کے لوگ بھی نیب کی کسٹڈی میں تھے، لیکن الیکشن کا عمل چل رہا تھا۔ فرق کیا ہے؟ فرق وہ 9 مئی والے واقعے کا ہے کہ بات یہ کہ ریاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کوئی ایک پارٹی نے کے لوگوں نے وہاں پر، میں سارے لوگوں کو نہیں کہتا تھا کہ پارٹی کے مخصوص ایلیمنٹ تھا، اور سب سے اہم بات تو آج اسد عمر صاحب نے کر دی، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ اچھا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ریاستی اداروں سے تصادم کی پالیسی اچھی نہیں ہے، اور پولیٹیکل فورسز اپنے خیالات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ ماضی میں بھی دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک لمبی لڑائی پیپلز پارٹی نے بھی لڑی، مسلم لیگ نون نے بھی لڑی، پھر تبدیلی سرکار بھی آئی۔ تو خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاسی محاذ پر تلخیوں میں اضافہ کیا ہے، اس لیے وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور بات یہ کہ اس کی مذمت تو خود پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کر چکے ہیں اس واقعے کی۔ تو لہٰذا یہ فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کی ساکھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب پاکستان ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے تو ایک مضبوط حکومت بننی چاہیے، مضبوط حکومت ہی بڑے فیصلے کر سکتی ہے۔ لیکن آج کی کیفیت میں جو صورتحال طاری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی لوگوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں، لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا کام تو یہ ہوتا ہے، وہ یہ بتائے کہ جناب الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم آپ کو کرائسس سے نکالیں گے۔ بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ نون والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ، وہ تو ماضی میں ہمیں کبھی نہیں ملی، یہ سارے کہیں گے۔ بات یہ کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ ہے انتخابات کے حوالے سے، دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جب اس طرح کی کیفیت بنتی ہے تو وہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن میں ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے۔ سلمان صاحب، اسد عمر صاحب نے یہ فیصلہ ابھی کیوں لیا؟ ایک بات تو جو کہی جا رہی ہے کہ شیخ رشید یا فواد چودھری، یہ پاکستان کی تلخ تاریخ ہے۔ رانا ثناءاللہ سے کیوں نہ پوچھا جائے، پرویز رشید سے کیوں نہ پوچھا جائے، شاہد خاقان عباسی سے کیوں نہ پوچھا جائے، جن پہ 6 ماہ وہ بیچارے جیل کاٹ گئے، پتہ چلا کہ کیس ہی کوئی نہیں تھا۔ جہاں تک اسد عمر صاحب کی بات ہے، اسد عمر صاحب اس پارٹی کا فیس تھے، سیکرٹری جنرل تھے، پوسٹر بوائے تھے اس پارٹی کے، اور کہا انہوں نے کیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ریاستی اداروں سے تصادم کی پالیسی کے باعث وہ تو یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی جس کو مسند اقتدار پہ پہنچانے کے لیے سب نے اپنا اپنا زور لگایا اور وہ سمپل میجارٹی پھر نہیں لے سکی، اور پھر یہ کہا گیا، اسد عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ ریاستی اداروں پر حملوں اور اس کے حوالے سے جو پالیسی اس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے۔
مغربی بارڈر پہ ایک قربانیوں کی تاریخ تو رقم ہو رہی ہے. پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ذمہ دار ادارہ ہے کہ دشمن کا ٹارگٹ بھی وہ ہیں. دشمن کا ٹارگٹ بھی دیکھیں, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, جب ہمارے سیکورٹی ادارے ٹارگٹ بنے اس کے بارے میں 100% یہ آپ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے انہیں پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی پاکستان غیر مستحکم نہیں ہوگا. تو اسد عمر نے بھی جو بات کی ہے وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی ہے, دیکھیں نا پرسیپشن تو یہی ہے. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے سب کو دفاعی محاذ پہ لا کھڑا کیا ہے. میں وہ شخص ہوں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس سے ایک پارٹی کمزور نہیں ہوئی, اس سے عمل نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسے بھی ہوتا ہے؟ اور بات یہ کہ موصلوں کو تو یاد رکھا جاتا ہے کہ موصلن کہاں کہاں ان کے کام آئے. موصلوں کو تو آپ چینلز پہ بیٹھ کے کریڈٹ دیتے رہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسد عمر نے صرف خود نہیں سیاست چھوڑی, یہ ایک معتدل مزاج طبقہ ہے تحریک انصاف کے اندر. دیکھیں جب میں 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف تو آپ قانونی کارروائی کریں, لیکن سیاسی کارکنوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا درست نہیں ہے. اور اسد عمر صاحب نے بھی اسی طبقے کی نمائندگی کی ہے. میں شفقت محمود کا نام کیوں لیا تھا یاد ہے؟ ان کی ایک آڈیو کال آئی, وہ روک رہے ہیں سمسام شاہ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے توڑ پھوڑ میں حصے دار نہیں بننا. تو ایسے لوگ ایک نہیں ہیں, یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ ریاست پاکستان کے کچھ مفادات بھی ہے, کچھ لائنز ڈرا ہوتی ہیں, آپ بیانات تو دے سکتے ہیں, حملے کبھی نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک رسمی اجلاس ہے, اس میں کوئی غیر معمولی فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میں اس کو رسمی اجلاس تو نہیں سمجھتا کہ آپ اگر سب کی تقاریر سنیں تو 2-3 چیزیں تو سب میں مشترک ہے. کہ ایک انہوں نے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی سب نے مذمت کی ہے, فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اعلامیہ کل کیا جاری ہوتا ہے. کیا کوئی اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہہ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آ جائے گا میڈیا پر. بہرحال اس میں پتہ چلے گا. جیسے بھی بات کی گئی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بڑی جرأت سے بات کی ہے, وہاں پر طیب اردوان کا موقف جو ہے میرا خیال وہ زیادہ ڈٹ کے اس نے بات کی ہے. اس نے اسرائیلی مظالم پر دنیا کو جھنجھوڑا ہے کہ ان کی بے حسی شرمناک ہے, اور اس نے کہا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کی انتہا کی گئی ہے اور ہم سب کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں اصل بات تو جھنجھوڑنے کی تھی کہ جھنجھوڑا کس نے ہے, تو یہ طیب اردوان نے کیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی صورتحال میں. 366 ٹن امداد غزہ کے لیے بھجوا رہے ہیں, ان سے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ یہ جنگ بندی نہیں کریں گے. دیکھیں کہ آخر کون لوگ ہیں جو مسلط کا شکار ہوتے ہیں؟ وہ جن کے امریکہ سے تعلقات ہیں, جن کے امریکہ سے مفادات ہیں, وہ جو امریکہ سے امداد لے کر چلتے ہیں. اور وہ درست کہا گیا ابھی کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک لیڈرشپ کا خلا ہے. ماضی کے اندر جب اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی پاکستان کا ایک قائدانہ رول نظر آتا تھا, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, کہ مختلف ایشوز پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر پاور کے طور پہ پاکستان کا ایک وزن تھا. آج ہمارا جو نگران پرائم منسٹر ہے میرا خیال ہے کہ بات بنی نہیں, اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی جتنی پذیرائی ہوتی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی. اب کرنے والی بات کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ حماس نے یہ ایک کام کیا ہے, اور آج کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی حماس نے حاصل کیا کیا ہے. بھائی حماس نے حاصل یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر فلسطینی ایشو کھل کے سامنے آ گیا. حماس نے حاصل یہ کیا ہے کہ پاکستان جو عالم اسلام کی لیڈرشپ ہے جو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف جانا ہے, اور اسرائیل ایک عالمی غنڈے کے طور پہ مشرق وسطیٰ میں دندناتا نظر آ رہا تھا, آج اس پر بکھلاہٹ طاری ہے. آج سب سے زیادہ پریشانی کا شکار اس کا آقا و مولا امریکہ اور مغرب ہے. کہ خود آج دیکھیں نا لندن کے اندر آج ملین مارچ ہو رہا ہے, لیکن ان کا پرائم منسٹر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. اور وہ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا وہ جو انسانیت, انسانی حقوق, ان کے چہروں پہ وہ جو مکرو نقاب, ان کا مکرو چہرہ کھول کے انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ مارا کس کو جا رہا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک اسرائیلی وزیر نے کہا کہ خواتین کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے
کہ یہ ایسے بچے پیدا نہ کریں، اور بچوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے حماس میں شامل ہوں گے. جس طرح کل میں نے کشمیر کی مثال دی تھی، یہ اب کام رکنے والا نہیں ہے. فلسطین ایک بڑا عالمی ایشو کے طور پہ سامنے آیا ہے، ایک انسانیت کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، اور یہ گیند اب ان کی کورٹ میں اعلامیہ کیسا ہوتا ہے. بات یہ کہ اس سے زیادہ ظلم، تشدد، بربریت اور انسانیت کا اقدامات، وحشیانہ بمباری ماضی کے اندر کسی جگہ نہیں ہوئی. افغانستان کے اندر 6 ماہ میں اتنی بمباری نہیں ہوئی جتنی 1 سال میں کی ہے. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ ہاسپٹلز. 35 ہاسپٹلز ہیں غزہ میں، 17 جو ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں. اور وہاں کا جو پرائم منسٹر وہ نیتن یاہو صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آخری بندہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ ہوگا. میرا خیال ہے حماس نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے.